اللہ تعالیٰ پسند کریں دے، جس نو اللہ تعالیٰ پسند کر دے جڑے لوگاں نو انہاں دے وچوں ایک بندہ ہے مہمان نواز، یہ اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ ہے، پسندیدہ۔ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ بن ونجے پھر پچھا ہور تا کئی چیز باقی نہیں رہی، وہ دی فضیلت دی اللہ تعالیٰ پسند کریں دا پہ اس صفت دی وجہ تو مہمان آوے اور جڑی رزق دی تنگی دے سبب بین انہاں دے وچ ایک اے ہائی کہ مہمان دے آمن دے تے اگر گھر دے وچ جھگڑا تھیندے کہ مہمان آ گیا ہے، کیوں آئے، تیڈا مہمان ہے، یہ ہے وہ ہے، رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں دے تو مہمان دی تنگی، مہمان دے آمن تے اگر بندہ جھگڑا کر سی تو رزق اس دا تنگ تھی ویسی۔ تو فرمایا گیا کہ جڑا بندہ مہمان نواز ہے وہ اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ بندہ ہے، مگر یاد راوے کہ مہمان نوازی دا مقصد یہ نہیں کہ وہ کم از کم 5 کھانے بناوے، 3 کھانے بناوے، حد تو زیادہ خرچہ کرے، نہیں، جو خود کھاوے وہ مہمان نو ڈیوے چا اس دی مہمان نوازی ادا ہو ویسی، اس دی مہمان نوازی ہو ویسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ مال دی زکوٰۃ کیوے، فرمایا 40 بکریاں تے 1 بکری، اے جانوراں دی زکوٰۃ۔ پیسے دی زکوٰۃ کیوے، فرمایا 100 روپے دے اتے 2.5 روپے اگر پورا سال اس دے کول راندے ہیں۔ پوچھا گیا سونے دی زکوٰۃ کیوے، فرمایا 7.5 تولے سونے دے اتے حساب مطابق کہ جتنا دا سونا بن سی 2.5 روپے دے حساب نال، فرض کیتا 10 لاکھ دا سونا بنے تو 2.5 روپے دے حساب نال سونے تے زکوٰۃ ہے، لیکن 7.5 تولے ہووے، گھٹ ہویا تا کونا ہو سی۔ چاندی دی زکوٰۃ کے وے، حضور فرمایا 52.5 تولے، اگر 52.5 تولے کہندے کل چاندی پئیے گھر دے وچ تے پئی راندی ہے تو اس دو تے زکوٰۃ ہے۔ اس بندے پوچھا یا رسول اللہ گھر دی زکوٰۃ کے وے، کوٹھے انہاں دی کے زکوٰۃ ہے، 4 دیواری، حضور فرمایا انہاں دی زکوٰۃ اے وے مہمان دے واسطے بندہ جھا بنا کے رکھے وکری بامن دی، جس نو اساں اپنے لفظاں دے وچ آدے ہیں بیٹھک، یہ کہ ہے جی مہمان دی جھا بنا کے گھر دے وچ رکھنا، یہ گھر دی زکوٰۃ ہے، یہ گھر دی زکوٰۃ ہے کہ باقاعدہ بیٹھک بناونا مہمان واسطے، یہ گھر دی زکوٰۃ ہے کہ باقاعدہ بیٹھک کس واسطے ہوندی ہے، مہمان واسطے ہوندی ہے، اپنے واسطے تو نہیں ہوندی۔ آپ تو بندہ گھر رہندا ہے، گھر سمجھدا ہے، یا ایک وکھرا کمرہ معین چ آکھو، وکھرا کمرہ معین کرنا تو اس نو بھی کہ آکھا ویسی کہ اس دی الگ جگہ منتخب متعین مختص تھی گئی ہے تو اس دی زکوٰۃ ادا تھی گئی۔ اتنا مہمان دا اہتمام کیتا گیا ہے شریعت دے وچ کہ جیلے تساں اپنے گھر دا نقشہ بنایا ہے، جیلے تساں اپنے گھر دا تصور کیتا ہے تو اس دے وچ کم از کم تھوڑے ذہن دے وچ مہمان دے بامن دی جھا، بیٹھک آکھو یا الگ کمرہ آکھو، او ہونا لازمی اور ضروری ہے، اتنا اہم اور ضروری ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کہیں پوچھا ایمان دا کمال کے ہے کہ ایمان کامل کنیے تھیندے، کامل دا معنی کہ وے کہ ایمان روشن کنیے تھیندے۔ بعض اوقات شے ہوندی تا ہے لیکن چنگی نہیں ہوندی، جی آدھے ہے تا صحیح جی کنک لیکن چنگی نہیں، بیج دے لیک نہیں، ہے تا صحیح کھاون واسطے تا ٹھیک ہے، اٹے واسطے ٹھیک ہے، لیکن بیج دے لیک نہیں، کامل آلہ او ایک بئی شے ہوندی ہے۔
بعض اوقات ایمان بندے کو ہوندا ہے لیکن کمال جڑی ہے وہ بئی شے ہے، عروج کئی شے دا وہ ایک وکھری چیز ہے۔ تو اس بندے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان دا کمال ایک کس شے نال حاصل تھیندے، ایمان نو روشنی کس شے نال ملدی ہے؟ حضور فرمایا دو شیاں نال، ایک تہجد نال ملدی ہے ایمان نو روشنی تہجد نال، دوجا حضور فرمایا مہمان نوازی نال ملدی ہے۔ ہن دور حاضر دے وچ دوہیں چیزاں بہت گھٹ بچ گئی ہیں۔ مہمان تو بندے تنگ پونے، کوئی اللہ تعالیٰ دا کہن دوتے کوئی کرم ہووے مہمان دے آمن دوتے خوش تھیوے یا مہمان دی انتظار اچ رہوے کہ مہمان کیلے آسی، یا کوئی چاندے کے بندے انج رہ گئے انتہن، اور پھر گھر دے اگر 10 بندے ہیں تا 10 دے وچوں کوئی ایک تہجد والا بچہ ہویا ہوئے تہے اول تا 10 دے 10 اس وقت خراٹے اور غفلت دے وچ موجود ہیں۔ جبکہ حضور فرمایا ایمان دا کمال انہاں دو چیزاں نال ہے، ایک وڈے ویلے اٹھی جان دے نال، تہجد دے ٹائم نوافل پڑھن نال، اس نال ہی ایمان کامل تھیندے، دوجا مہمان نوازی کرن نال، اس دے نال بھی ایمان کامل تھیندے۔ اے دو چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر العجلۃ من فعل الشیطان، کہیں کام دے وچ بھی جلتی نہ کرائے پہ، تے حضور فرمایا کہیں کام میں چی جلتی نہیں کرنی، جلتی منع ہے شریعت ہے، بلکہ اتنی منع ہے کہ حضور فرمایا من فعل الشیطان، شیطان دے کماں دے وچوں ہے جلتی۔ کوئی بھی قدم اٹھاؤ، کوئی کاروبار دے لحاظ نال، کوئی ہیں جی رشتے دے لحاظ نال، اس دوتے لازہ پہر سوچ کر گتی، یہ حضور فرمایا جلد جڑا ہے اس دفعہ بندہ خود اس دوتے نادم تھیندے۔ جلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو پسند نہیں، اللہ نو پسند نہیں، کیونکہ من فعل الشیطان، یہ شیطان دے کماں دے وچوں ہے جلدی۔ لیکن چاند کماں دے وچ جلتی حضور فرمایا یہ میں نو بھی پسند ہے، اللہ نہیں پسند ہے۔ چاند کماں دے وچ وہ دسے حضور انہاں کماں دے وچ اگر دیر کرے سو تو وقت اللہ دے مغضوب بندے بن سو، وقت اللہ تھان وقت پسند کو نہ کرے سی، اگر دیر کرے سو تو اس سے جلدی کرے سو تو اللہ پسند کرے سی۔ کہیں کام میں جلدی نہیں کرنی، 4 کام حضور فرمایا جلدی راج کے کرنی ہے۔ پہلی کیڑی چیز ہے جس دے وچ جلدی کرنی ہے؟ حضور فرمایا فی تزویج البنات، بیٹیاں دی شادی دے وچ حضور فرمایا جلدی کرائے، اس سے دیر کرن دی ضرورت نہیں کہ آرام نال بندہ جڑا کام کرے وہ اللہ نو پسند ہوندے، خیر ہے کوئی گل نہیں۔ فی تزویج البنات، بیٹیوں کے نکاح کے اندر، شادی بیاہ کے اندر جلدی کرنا یہ حضور کو بھی پسند، اللہ کو بھی پسند۔ دوسری کیڑی چیز ہے جس دے وچ جلدی کرنا پسند ہے؟ فرمایا فی ادائے الدیون، قرضے دی واپسی دے وچ جلدی کرنا، اس سے چیئے نہیں سوچ بچ خیر ہے کوئی گل نہیں، تاریخ لنگ گئی ہے تو وقت کیج وقت دے سوچا مہینہ بیا دے ہو چک میں سال تو نہ ہلامے یار، وقت اگلے فصلہ تے دے سوں۔ فی ادائے الدیون، اس واسطے کہ اس قرض دے نال بندے دے سوال جواب وچ اگاں پریشانی تھیندی ہے نا قبر وچ، تو حضور فرمایا میں تا تیرے تے قرضہ ہوے تو فوت تھی ونجے اگاں تیرے واسطے مسئلہ بنے، اس واسطے فی ادائے الدیون، قرض جلدی کر کیونکہ موت دا کوئی پتہ نہیں۔ 2 تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے وچ جلدی کرنی ہے، فرمایا فی توبہ، اگر بندے کو گناہ تھی گئی ہے تو اس گناہ دوتے توبہ کرن دے وچ جلدی کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من پسند ہے۔ انج نہیں بھئی جلدی کام شیطان دین، کال تک گناہ کی تمت آج توبہ ہی کراں چا، مہینے تو بعد آرام نال کرے سو، مت ہکے لنگو کرے سو، کوئی اجاں بے بھی کرنے، اجاں زندگی کافی باقی ہے، مت جلے آخری عمر اچ ویساں تا اس لے کٹھی کرے ساں، اجاں توبہ دا ٹائم نہیں آیا، نہیں۔ فی توبہ، توبہ دے اندر بھی فرمایا جلدی کرنا، یہ حضور دا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔
چوتھی کیڑی شے جس دے وچ حضور نے جلدی پسند کیتی ہے؟ جلدی. چار چیزاں ترائے آ گئیاں تے چوتھی کیڑی چیز ہے؟ فرمایا چوتھی مہمان نوازی. آیا بیٹھا ہے تو اس مہمان تک روٹی پہنچاونے چ جلدی کرنا، اس تک چاہ پہنچاونے چ جلدی کرنا، اس تک مہمان نوازی جس انداز نال بھی بندے کرنی ہے، مشروب نال یا معقول نال، کہیں کھاون والی شے نال یا پیون والی شے نال، جس نال بھی اس کرنی ہے اس دے وچ بھی جلدی کرنا. اے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلدی نو بھی پسند قرار دیتا ہے، محبوب قرار دیتا ہے، پسند کیتا ہے اس جلدی نو بھی. چار شیاں جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لازمی اور ضروری ہے. چار چیزاں ایسیاں ہیں کہ جڑیاں مہمان آستے لازمی ہیں. وہ مہمان دے کیا جی انہاں امور دے وچوں ہیں کہ جڑیاں مہمان آستے شریعت نے ضروری قرار دیتی ہیں. چار چیزاں مہمان آستے شریعت نے ضروری قرار دیتی ہیں. ضروری چار چیزاں مہمان واسطے، میزبان آستے نا جہاں کو گھر ہے اس واسطے نہیں، مہمان آستے جڑا آیا بیٹھا ہے اس واسطے چار چیزاں ضروری. پہلی چیز کیڑی ضروری ہے مہمان آستے؟ فرمایا پہلی چیز جڑی مہمان آستے ضروری ہے وہ اے وے کہ جتھے میزبان گھر والا جتھے اگلا بندہ بلہاوے اتھائی مہمان باہ جاوے. انج نہ کہ نہیں اے جھا نہیں میں اتھے نہ باندھا، کئی بئی جھا تے من بلہا میں اتھے نہ باندھا، اتھے تے من یار کے بلہا چھوڑے نہیں منہ آئیے بہت سخت. جتھے بلایا ونجے مہمان نو اتھے خوشی نال باہ ونجے، چہرے دوتے کوئی سلوٹ، جبین دوتے کوئی کروٹ، متھے دوتے کوئی مچوڑ، چہرے دوتے کوئی ہیں جی ناراضگی دے آثار، کوئی علامت نہ ہوئے، خوشی خوشی اسے جہاتے باہ ونجے. چاند لمحے گزارنے نا، چاند ٹائم تھوڑا ٹائم گزارنے، بس جتھے مل گئی ہے جہاں اسے طرفوں بس بندہ کیا جی آکے بہت اچھا جی. ایک دوسری کیڑی شے جو ملے وہ کھا لے، اگر صحت دے ہیں جی متضاد نہ ہوئے. بعض اوقات انج بھی ہوں دی ہے کیونکہ پرہیز جڑی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیتا ہے. اگر بندے دے صحت دے منافی نہیں، صحت دے منافی نہیں تو بات جیڑی شے بندے ملے بندہ کھا کے نہیں. یہ دو چیز انج نہیں کہ میرے آستے فلانی شے پکا اے میں نہ کھاندا، سبزی پکائی ہی نہیں بھائی، گوشت پکامنا پوسی. ایک یہ ہے اتنے یار میں عرصے تو بعد آیا تے اے تے میں دیکھو کیا جی ڈال آ رکھی ہے، اتنے عرصے تو میں بعد آیا تے اے کیا جی تے میں دیکھو ڈال، انج نہیں، اس تو منع آئیے جی. دو تیسری کیڑی چیز ہے؟ فرمایا تیسری چیز کہ جڑی چیز مہمان دوتے لازمی ہے جو ملے او کھا کے نہیں. جتے جھا ہیں جی ملے اتھے باہ ونجے تے جڑی شے پکی ہوئی آوے او قبول کر کے نہیں. تے تیسری شے بتا کر آنا، ڈسا کے آمنا، ڈسا کے. ہن دور حاضر دے وچ ڈساونا تا کوئی اتنا میرے خیال ہے مشکل بھی نہیں. ایک بندہ ہے کہندی ملاقات واسطے آندے، کہنو ملن واسطے آندے بس ہیں جی نزدیکوں. او ایک ہور گل ہے کہ تھائیں بندہ ویندا پیا ہے او اتھے رات رہمنا چاہندا ہے، کہ تھائیں بندہ ویندا پیا، مسئلہ سمجھو کہ تھائیں بندہ ویندا پیا او بندہ رات رہمنا چاہندا ہے. وقت ضروری ہے دسامنا کہ میں آج آندا پیا تے تیرے کول میں رات راساں. اے کتنی سونی شریعت ہے ساری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کہ جائیں اصول وضع کیتے، نصیر تابع ابد واجب العمل ٹھہرا، وہ دین حق جو محمد نے آشکار کیا. جڑا حضور نے دین آشکار کیتے شکر ہے وہ واجب قرار دے دیتا گیا ہے. پہلے نبیاں دے دین بہت مشکل ہے. کتنی خوبصورت ہے شریعت کے جڑی جاتے تے رات رامنی ہے اتھے پہلے ڈسا کہ میں آج رات رامنی ہے تاکہ تو اچانک ونجے تا اس نو پریشانی نہ تھی وے تے وقت تینوں بھی پریشانی نہ تھی وے. اگر اچانک ویسے تا تینوں ہی تا پریشانی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اگو بندہ ستا پہ ہوئے، ہو سکتا ہے دروازہ نہ کھلے، ہو سکتا ہے موبائل بند کر کے سم گیا ہوئے،
اچانک تو گیا کھڑا ہے، ہو سکتا ہے اس دے کولو کش پکی ہوئی نہ ہوئے، اس لئے پکامنی پوے تے تین بھوک زیادہ ہوئے، تینوں ہی تو پریشانی کیا جی ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا بتا کر جانا۔ ترائے چوتھی کیڑی چیز ہے جڑی مہمان آستے لازمی تے ضروری ہے، مہمان آستے لازمی ضروری ہے، جیڑی شے ملے کھا گنے، جتھے بلاوے باہ ونجے، پہلے اگر رات نکلنی ہے تو پہلے دساوے، تے چوتھی بڑی اعلیٰ شے کہ جلے مہمان واپس آوے تو دعا دے کے آوے۔ اور بزرگاں دا طریقہ اسی طرح جڑے بزرگ ہے جی اولیاء صوفیاء اللہ والے کہ تھائیں ویندے ہن یا ویندے ہن تا سا دے دے آئے کہ جلے اٹھی چن لگ دیں تا دعا آستے ہاتھ کھڑے کر دینے، جلے اٹھی چن لگ دیں تا دعا مانگ کے تے وقت اٹھی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیتا ونجے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ مہمان بن کے گیا بیٹھا جس وقت وہ واپس ولے تا دعا مانگ کے آوے۔ تے چار چیزیں ایسی ہیں کہ جڑیاں مہمان آستے لازم اور ضروری ہیں، چار چیزاں دے وے جلدی او مسئلہ ہی تیرے تک پہنچا، چار چیزاں مہمان آستے لازمی یہ مسئلہ بھی تیرے تک پہنچا۔ بھئیاں چار چیزاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیاں، فرمایا الجنت مشتاقتن الى اربعات نفرن کہ جنت چار بنداں دی مشتاق رہن دیئے، چار بنداں دے شوق چران دیئے کہ لقاء ملاقات جنت آ دیئے او بندے میرے وچ آمن میں حاضر ہاں۔ چار بندے کیڑے خوش نصیب ہیں یا رسول اللہ؟ حضور فرمایا پہلا بندہ تال القرآن جڑا قرآن دی تلاوت بلا ناغا کر دے، 5 سپارے نہیں، 3 سپارے نہیں، 1 سپارہ نہیں، قرآن شریف دی تلاوت بلا ناغا کر دے، جتنی بھی کر دے، جتنی بھی کر دے، بلا ناغا دا مقصد کے وے درمیان دے اندر کوئی غیر حاضری نہیں، بلا ناغا جڑا بندہ کر دے، بلا ناغا تھوڑی کرے زیادہ کرے بھامیں ہک رکوع بھی کیوں نہیں کردا، تالل قرآن قرآن پڑھنے والا، اتنی تک کوئی نہیں آیا نا کہ 1 سپارہ پڑھنے والا، 2 سپارے پڑھنے والا، 1 پاؤ پڑھنے والا نہیں، تالل قرآن جڑا بلا ناغا قرآن پڑھ دے جنت اس دی بھی مشتاق۔ دوسرا کیڑا بندہ جس دی جنت مشتاق رہا دیئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ اللسان، حافظ اللسان، یہ حافظ اللسان دا معنی کہوے زبان دا حافظ، یہ سب تو اوکھی گل ہے، زبان دا حافظ، ایک قرآن دا حافظ، ایک زبان دا حافظ۔ قرآن دا حافظ کون ہے؟ جس نو قرآن یاد ہے، تے زبان دا حافظ کون ہے؟ حافظ اللسان ہے۔ زبان دا حافظ ہوئے جڑا بندہ اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھ دے، کنٹرول چ رکھ دے، گال گال دوتے گالی، گال گال دوتے برے لفظ، گال گال دوتے بد دعائیں، گال گال دوتے غلط الفاظ، ہر یہ فرمایا کہ حافظ اللسان۔ اس دے واسطے بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت مشتاق رہن دیئے 2 چیزاں مشکل قرار دیتیاں شریعت وچ، ایک کہ نظر دا حافظ تے بیا زبان دا حافظ۔ نظر دا حافظ کون ہے؟ نظر دا حافظ ہوگا جڑا نظر دی حفاظت رکھ دے، یہی مشکل ہے، آنکھ دی حفاظت، نظر دا حافظ یہ بھی مشکل ہے، کہ حافظ اللسان زبان دی حفاظت یہ بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نظر نو پھیرن واسطے، نظر دے نال گناہ کرن واسطے بھی ہے جی کوئی دیر بھی نہیں لگ دی تے کوئی زور بھی نہیں لگدا، اکھ نال گناہ کرن واسطے نہ کوئی ٹائم لگدا ہے تے نہ کوئی زور لگدا ہے، تے زبان نال گناہ کرن دے نال بھی، زبان نال بھی گناہ کرن واسطے نہ کوئی ٹائم لگدا ہے تے نہ کوئی زور لگدا ہے۔ اس واسطے دو گناہ کرنے آسان تے سوکھے، اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشتاقۃ الی 4 نفر،
چار بنداں دی جنت شوق رکھ دیے. پہلا کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا پہلا او بندہ ہے تال القرآن، قرآن پڑھن والے دی جنت مشتاق ہے. دوسرا کیڑا بندہ ہے؟ حافظ اللسان، زبان دی حفاظت کرن والے دی بھی جنت مشتاق ہے. تے تیجا کیڑا بندہ ہے جس دی جنت فرمایا ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ مطعم الجیان، مطعم الجیان، مطعم اطعم یطعم اطعاما فہو مطعم. اس دا معنی کہ وہ کھانا کھلانے والا. طعام اس دی مجرد دی مصدر ہے اور مزید فی دی مصدر فعال باب دیے اطعام، اور مطعم اسم فاعل ہے. مطعم مکرم دے وزن دوتے. مطعم الجیان، کھانا کھلانے والا مہمان کو اس کی بھی جنت مشتاق رہتی ہے. اتنی مہمان نوازی دی برکت ہے. مطعم الجیان لکھ گنو یہ ساریاں چیزاں تے گھر مان کے دسوائے کہ اتنیاں کیا جی اہمیتیاں اس دیاں بیان کیتیاں گئیاں ہیں کس دیاں؟ مہمان نوازی دی. مطعم جس تو تساں پھیڑے پوندے ہو. مطعم الجیان، جنت اس دی مشتاق ہے. مشتاق ہے کس دی؟ مشتاق ہے فرمایا جنت مشتاق اس دی کہ جڑا بندہ مہمان نواز ہے. مہمان نواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں نو کداں جمع بندہ نہ کرے. کتنی حضور دی سونی شریعت ہے. دو چیزاں نو حضور فرمایا بندہ جمع نہ کرے. ایک بھوک کو، دوسرا جھوٹ کو. بھوک کو اور جھوٹ کو حضور فرمایا بندہ جمع نہ کرے. بھوک اور جھوٹ، یہ بھوک اور جھوٹ دمانا کیے وے. بھوک نو تے جھوٹ نو اگر بندے کہیں کہ تھیں بندہ گیا ہے تو اس بندے آکے میں تن کیا جی روٹی کھویندا، بندہ آدھا نہیں 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 میں کھا دی ودا، حالانکہ کھا دی تکو نہیں ودا، کوڑ مریندا پہ نہیں میں کھا دی ودا، جھوٹ تھی گیا. تو اس سے جھوٹ دی وجہ تو ودا بھوک ہی تا آویسی کیونکہ اس سمجھے بے تا کھا دی ودا اسی تکو نہیں کھمامنی. تو حضور فرمایا دو چیزاں جمع نہیں کرنا، جھوٹ نو تے بھوک نو. کہ مقصد ہے جتھے ونجو اندر دی گل نہ سوچا بھائی میں پانی پیونا ہے، میں یار چاہ پیونی ہے، میں یار روٹی کھاونی ہے بس. کیونکہ اتنی جو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان کی تھی، مہمان نوازی دی کہ مطعم الجیان، کہ جنت اس دی مشتاق رہندی ہے. کس دی مشتاق رہندی ہے؟ کہ جڑا بندہ مہمان نواز ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ جنت اس دی مشتاق بنن دے تو اس دا مہمان بنوان، اس نو مہمان نوازی کرن دے. ایک بغداد شریف دا زعفرانی بزرگ بتائیے سلسلہ ہی جو بھی آئی بہرحال کتاباں دے وچ زعفرانی آیا ہے. زعفرانی بزرگ کئی اس دی نسبت آئی استاد دی یا کوئی اپنے کہے فقیر بزرگ دی، اپنے آپ نو زعفرانی اکھیندا آئی. وہ آدھا ہے کہ میرے گھر مہمان آیا، پھر آکھیا گو گھر آلی آکھا نہیں روٹی شوٹی کوئی نہیں. اس دا آپس دے اندر جھگڑا چلدا پہ آئی. گھر آلے تے گھر آلی دا تے آ گیا گھر آلے دا مہمان. اسا کہ ہن تو قابو آئے کوئی مہمان دی روٹی شوٹی کوئی نہیں جا. ہن باہری تا نہ یہ آکھ سکدا بھئی روٹی گھروں نہیں پکدی. وہ نال والے گھر جڑا او دے رشتہ داراں دا گھر آئی. نال والے گھر اس آکھا یہ واقعہ سمجھنا ہے. نال والے گھر اس آکھا کہ روٹی تساں بنا دو ایک مہمان دی. انہاں کا بالکل جی بسم اللہ بنا دے سو. ایک بندے دی روٹی انہاں دے دیتی. مہمان کھا دی چا. شام دا ٹائم آئی، عشاء ہو گئی، رات ڈھل پئی، صبح ہو گئی. یہ لے گھر والی اٹھی چیئے تو پریشان بیٹھیے. اس گھر والے زعفرانی پوچھا وجہ کہ وہ پریشان کیوں ہوا؟ کہ میں خواب آیا، اس خواب دی وجہ تو میں پریشان ہاں. خواب دی وجہ تو جی میں اساں تو کہتے ہیں جی خواب آندا ہے من جی فلانا خواب آیا، میں اس خواب تو بعد بڑا پریشان ہاں. مینوں خواب آیا، میں خواب دی وجہ تو پریشان ہاں. کیڑا خواب آیا تینوں؟ آکے خواب مینوں اے آیا ہے کہ جڑا ساڈا اٹے دا ڈول ہے نا
اس دے وچوں ایک بزرگ اٹے دا ڈول کھول کے تے اٹا وچوں چیندا کھڑوتا ہے تے میں اس کو پوچھے اٹا کیوں چیندا پہ ہیں؟ اسا کہے تھوڑے گھر مہمان دا اٹا بھیجا ہائی لیکن تساں تو اس دی مہمان نوازی کیتی کوئی نہیں، نال والے گھر والا کیتی ہے، اللہ دے طرف حکم تھی ہے انہوں اس دا رزق چاہ کے تو اس گھر دے اندر پہنچا دے، انہوں رزق چاہ کے اس گھر پہنچا دے۔ ایک صوفی بزرگ ہے، یہ ساریاں صوفی دیاں گلن صوفیاں دیاں، ایک صوفی بزرگ ہے وہ آتا ہے کہ یہ جڑا مشہور ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے نال گھناندا ہے، وہ آتا ہے اس نال میں اتفاق نہیں کہ تساں آدھے ہو مہمان اپنا رزق اپنے نال گھناندا ہے، اس نال میں اتفاق نہیں۔ انہاں کہا تو کیا آکھنا چاہتا ہے؟ کہ اصل گال ہے کہ مہمان دے اس دا رزق اللہ تعالیٰ پہلے بھیج دے دے، مہمان بعد چاہتا ہے اس دا رزق اللہ تعالیٰ پہلے بھیج دے دے۔ مہمان نوازی رسول اللہ علیہ السلام دا پسندیدہ عمل، محبوب عمل، مہمان نوازی بہت محبوب عمل، بہت پسندیدہ عمل۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مہمان آیا تے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر بھیج لیتا تے حضرت فاطمہ الزہرا دے کول کوئی چیز ایسی بظاہر موجود کوئی نہیں کہ وہ مہمان نوازی کرے نا، کوئی چیز کوئی نہیں حضرت فاطمہ کول۔ انہاں اپنے گھر دی چادر کوئی چار پائی دی ہائی یا کوئی بسترے دی ہائی یا کوئی پردے دی ہائی، جس دی بھی ہائی کوئی چادر استعمال شدہ، انہاں وہ چادر چاہ کے خادم نو دیتی کہ جا کپڑے دی دکان دوتے اس نو فروخت کر، تے وقت انہاں پیسہ دے نال کوئی سودا خرید کر کے آ، اس واسطے کہ اس مہمان دی مہمان نوازی کرنی ہے، مہمان نو واپس تا نہیں بھیجنا، اگر مہمان نو واپس بھیج دیتا گیا تا انہیں سمجھ واپس برکت نو بھیج دیتا گیا، برکت نو برکت گئی، مہمان گیا تے برکت گئی، مہمان اس گھارے چوں اس گھارے من واسطے بندے آ گئے، مہمان دی تے نہیں پکائی کاش ہے تے وقت رزق تیرے کول پیا راوے، ڈول کھول کے تے بزرگ چاون واسطے آیا کھڑا ہے، کیوں؟ آکے اس واسطے کہ مہمان دا رزق تیرے گھر پہنچ چکا ہے تے تے نہیں مہمان نوازی کی تھی، انہاں دے گھر پہنچاونا ہے، اس واسطے مہمان نو واپس نہیں کیتا۔ گھر دا کوئی مستعمل کپڑا استعمال شدہ خادم نو دیتا حضرت فاطمہ الزہرا نے، پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا ویچو، ویچ کے تے اس دی کوئی چیز مہمان دی خاطر لے کے آؤ۔ وہ یہودی دی دکان آئی جڑا وہ پرانے کپڑے گندا آئی، دکانہ وکریاں وکریاں ہوئیں، ہر کہیں دی وکری، اے فلانا سودتن فلانی جہاں تو مل سی بھائی، اے اس دی دکان ہے اس بندے دی، اچھا اتھے ونجنا پوسی، اے تنوے فلانی جہاں تو مل سی، معلوم تھی خاص خاص دکانہ ہونیاں، اس خادم آکم ہے استعمال شدہ کپڑا بیچ رہا ہے، انہاں کا یہودی کل کیا جی دکان ہے اس دی، ایک یہودی دی، او گھندہ استعمال شدہ کپڑے، بندہ پہنچ گیا حضرت فاطمہ الزہرا دا بھیجا ہویا کپڑا، اس ویکھیا، اسا کہتا کہ گھر دا کپڑا ہے، کیوں وچین دیا ہو؟ کہیں دیتا ہے کہ حضرت فاطمہ دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ آکے اس واسطے کہ مہمان آیا بیٹھے تو انہاں مہمان نوازی کرنی ہے، اسا کہا اچھا تھوڑے نبی دا اتنا سونا دین ہے کہ گھر دی چادر ویچ کے بھی مہمان نوازی لازمی کرنی ہے، واپس نہیں بھیجنا، چادر ہی گھنوان تے نال مینوں بھی گھنوان، چادر ہی گھنوان تے نال مینوں بھی گھنوان، چادر حضرت فاطمہ کو دے دو، میری طرف سے نذرانہ حضرت فاطمہ کو پیش کر دو، اور مجھے بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو، میں اپنی یہودیت کا دین چھوڑتا ہوں، یہودیت کو پس پشت ڈالتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کرتا ہوں، اس واسطے کہ اگر اس دروازے دوتے کوئی مہمان آونیے اس نو واپس نہیں پھیرتے، کہ اگر اس دروازے دوتے کوئی مسلمان آونیے اس نو بھی واپس نہیں موڑ سکتے جی، مسلمان آیا کھڑے مہمان آیا کھڑے واپس انہاں نہیں بھیجنا، اتنا تھوڑے نبی دا خوبصورت دین، باقی
نبیاں دے دین بھی آلہ، باقی نبیاں دیاں شریعتاں بھی آلہ، کوئی ایسا انہاں دا گلہ شکوہ تا نہیں کریں دے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، سب تو آلہ دین محمد الرسول اللہ دا اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام نو دتا تے عطا کیتا۔ اس آستے ظہوری ایک نعت خان آئی، اسی سے آستے آقا سبحان اللہ، اس کے آقا اس آقا سارے نبی محترم ہیں مگر، سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام دے دین دا شکوہ بھی کوئی نہیں، ابراہیم دے دین دا شکوہ بھی کوئی نہیں، موسیٰ دے دین دا شکوہ بھی کوئی نہیں، یوں تو سارے نبی، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، حضرت آمنہ کے پیارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، اے میرے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، ساری مخلوق قیامت والے دن آنکھ رہی ہو سی، محشر کہے گی یہ خلق خدا، میرے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آرزو تھی، آرزو تھی، آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، روضہ مصطفیٰ کی حضوری ہوئی، ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی، کوئی نہ سیان دا ظہوری نو، لیکن ان ہر کوئی سیان دا پیا ظہوری نو، وجہ کے وے آکے اس واسطے کہ میں تھوڑا ثنا خان بن گیا، کون جاندا حضرت بلال نو، کوئی نہ جاندا،
کون جاندا ہے ابو ذر غفاری نو، کون جاندا ہے حضرت سعید بن جبیر نو، لیکن ہر بندہ ہن بلال پیا کردا ہے. وجہ کہ وے کہ نسبت محمد رسول اللہ دے نال مضبوط تھی گئی ہے. ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے. ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی، ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے. یہ ذوق داستے میں اگا دوترا شعر پڑھن چا. پہلا مصرع اصل میں دا مقصود آئی کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہر نبی دا دین سونا ہے، ہر نبی دا دین تابنا کے چمکدار ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مہمان آیا، حضرت فاطمہ در بھیجا، گھر دی اندر کوئی شے کوئی نہیں، گھر دی چادر بیچ کے مہمان دی مہمان نوازی کی دیئے کہ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. گھر دیاں چادراں بیچ کے مہمان دی مہدیو. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بس ایمان دیاں دو روحاں ہیں، ایک روح ایمان دی نفل تہجد پڑھنا تو دوسری روح ایمان دی مہمان نوازی کرنا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز نو بہت زیادہ پسند کیتا ہے. کس نو؟ مہمان نوازی نو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے جس وقت پہلی وحی آئی، بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے دوسری، جس وقت پہلی وحی آئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی گئے. پہلی وحی آئی نا کسلسلۃ الجر سے پسینہ آ گیا. اللہ دے طرف وحی آندی پئی آئی، قرآن نازل تھی نا، کوئی عام شیطان آئی، قرآن نازل تھی. پسینہ آ گیا، ذرا جسم دوتے کپ کپی تاری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی گئے. یہ بھئی کہ مسئلہ بن گئی ہے کہ پسینہ کپ کپی بڑا عجیب مسئلہ بن گئی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ علیہ السلام دی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد 10 بیویاں دے وچوں کوئی نہیں تھی. رسول اللہ علیہ السلام دی اولاد صرف بطن دے وچوں تھی. حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ دی بیٹی آئی. حضرت فاطمہ تو اگاں حضور دی اولاد چلی حسن تے حسین. حسنی سید بن گئے، کوئی حسینی سید بن گئے، کوئی ہاشمی سید بن گئے، کوئی گیلانی سید بن گئے. پچھا حضور دی نسل دی اصل حضرت فاطمہ الزہرا تے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی صاحبزادی تے بیٹی حضور دی پہلی بیوی، بڑی سمجھدار بیوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر آئے. کیوں؟ کہ جسم دے پسینہ آ گیا ہے، کپ کپی تاری تھی گئی ہے، دل دی دھڑکن تیز تھی گئی ہے. پہلی وحی نازل تھی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیونکہ قرآن نازل تھیندا پہ آئی نا، قرآن نازل تھیندا پہ آئی. جسم دے کپ کپی تاری کسلسلۃ الجرس. بخاری بیٹھا پڑھنا کسلسلۃ الجرس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ علیہ السلام دے کول حاضر خدمت تھیاں تے مسکرا کے پیاں عرض کرے دیاں انکا مطعم الجیان. اللہ تعالیٰ کدامی تھانو رسوا نہ کرے سی، کدامی تھاڑے ہوتے تکلیف نہیں آ سکتی، کدامی تھاڑے ہوتے ناکامی نہیں آ سکتی، کدامی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھاڑے ہوتے مصیبتاں تھوڑا راہ نہیں روک سکدیاں، مصیبتاں تھوڑا راہ نہیں روک تھاڑے ہوتے پریشانی ہمیشہ نہیں رامنی. کیوں؟ وجہ کہ وے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا آخری میں جملہ یوں پیا پیش کرے نا. حضرت خدیجہ کا کدامی ناکامیاں نہیں آ سکدیاں، کدامی مصیبتاں تھوڑا رستہ نہیں روک سکدیاں. پسینہ آوے پیا، کپ
تپی تاری تھیوے پئی دل دی دھڑکن تیز تھیوے پئی اس دے اندر حکمت ہو سی پریشانی نہیں کرنی کیوں اس واسطے کہ انکا مطعم الجیان اے محبوب علیہ السلام جڑا تھوڑا ماضی گزرے جڑا تھوڑا گزرا ہویا زمانہ ہے سارے دا سارا تساں مہمان نوازی دے وچ گزارا ہے مہمان نوازی دے وچ گزارا ہے تے جڑا مہمان نواز بندہ ہوئے اس نو اللہ ناکام نہیں کردا ہمیشہ کامیاب تے کامران کردا یہ حضرت خدیجہ کا انکا مطعم جیان اے محبوب علیہ السلام تسا مہمان نواز ہوئے تے آوے تھانو پسینہ تے تھیوے تسا پریشان تے روکن تھانیاں ناکامیاں راہ تے مصیبتاں تھانے سر ہو ونین تے کافر کامیاب ہو ونین میں نہ من سکتی اس واسطے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فیصلے کر رکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے تقدیراں پہلے ازل تو لکھ رکھیں کہ جیڑا بندہ مہمان تو نہیں گھبراندا اللہ تبارک و تعالی اس نو کداں بھی ناکام نہیں کردا تساں مہمان دیو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں کامیابی بھی تھوڑے حصے دے اندر ہے تے کامرانی بھی تھوڑے حصے دے اندر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ